آسمانی مذاہب میں سے دوسرا بڑا مذہب عیسائیت ہے، اور عیسائیت آج دنیا میں سب سے زیادہ اپنی تبلیغ کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب اور مائل بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس مذہب کو بہت اچھی طرح ہمیں پڑھنا، سمجھنا، اس پہ مطالعہ کرنا، اور اس مذہب والوں سے پھر مباحثہ کرنا یا مناظرے کرنا، یہ سب وقت کی ضرورتیں ہیں، اور آج ہو رہی ہیں۔ مکالمہ بین المذاہب میں زیادہ تر مکالمہ ہمارے مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ آج مناظروں کا دور زیادہ نہیں رہا، اگرچہ مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں آج کل بھی، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں مناظرے۔ گزشتہ سال ہمارے گوجرانوالہ میں ایک مناظرہ ہوا تھا، لیکن آج زیادہ ڈائلاگ کا دور ہے، مکالمے کا دور ہے۔ تو اس مکالمے کے لیے اور مناظرے کے لیے لازم ہے کہ ہم اس مذہب کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، اور اسے لوگوں کو سمجھائیں بھی، اور ان لوگوں کے ساتھ مناظرے کر کے ان کو ان کے مذہب کا بطلان بتائیں اور اسلام کی حقانیت سمجھائیں۔ جیسے کہ تقابل ادیان میں آپ بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، التنصیر کے عنوان میں، التبشیر کے عنوان میں، کہ پاکستان میں کس بے باکی کے ساتھ اور کس دلیری کے ساتھ یہ لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو عیسائی بناتے ہیں، اور ہمارے ہاں دیہاتوں کے دیہات، قبیلوں کے قبیلے، قوموں کی قومیں عیسائی ہو چکی ہیں۔ اور آج ہمیں اپنے چار طرف بڑی بڑی آبادیاں عیسائیوں کی نظر آتی ہیں، اور ان کے اہداف، ان کے منصوبے نہایت خطرناک ہیں، جس پہ میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی التنصیر کے عنوان کے ضمن میں۔ تو یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موضوع بڑا حساس ہے، بہت اہم ہے، اور اس پہ لکھنے والے، بولنے والے، مناظرہ کرنے والے برائے نام ہیں، ہمارے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ علماء کو اس سے واقفیت ہی نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے۔ عیسائی دنداتے پھرتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے بالکل۔ عیسائیت پہ جتنا زیادہ لٹریچر لکھا گیا ہے اور جتنا کچھ کہا گیا ہے، میرے اندازے کے مطابق دیگر مذاہب میں سے کسی مذہب پر بھی اتنا کچھ لکھا پڑھا بولا نہیں گیا ہوگا۔ جتنا عیسائی مذہب پر لکھا پڑھا اور بولا گیا ہے۔
چنانچہ ہم اب بحث شروع کرتے ہیں. اب تو عیسائیت کی مرکزی کتاب انجیل ہے، اور ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ لوگ بنی اسرائیلی ہی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کے پیروکار تھے. یہ اسرائیلی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، بلکہ بگاڑ کی آخری حدود کو چھو رہے تھے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودیوں نے بہت زیادہ مخالفت کی. مخالفت کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ ان کے علماء تھے، جنہیں احبار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اور ان کے بقول یہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا اختیار رکھتے تھے. اور ان لوگوں کو یہودی فقہائے یہود کہا کرتے تھے. اس زمانے میں صدوقی فرقہ، فریسی فرقہ، کاہنی فرقہ یہ موجود تھے. جنت کا ٹکٹ ان لوگوں کے پاس تھا، جسے چاہتے تھے دیتے تھے، جسے چاہتے تھے محروم کرتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، اور وجہ یہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دین حق لے کر آئے تھے. اس دین حق کو ماننے سے ان کے نذرانے، ان کے لوگوں سے وصول کیے جانے والے اللہ کی کتاب پر معاوضے، فتوے لکھ کر اس پر لیے جانے والے معاوضے، یہ چیزیں ختم ہوتی تھیں.
اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ مخالفت کی. تو یہ لوگ بگاڑ کے آخری حد پر تھے. اور ہوتا یہ رہا دنیا میں، جب کوئی قوم بہت زیادہ بگڑ جاتی رہی ہے تو خدا اپنے نبی اور رسول کو بھیج دیتے تھے. ان بگڑے ہوئے لوگوں نے چوری، جھوٹ، دھوکہ، بغض، عناد، کینہ، حسد، انہیں اخلاقیات کا درجہ دے رکھا تھا. آپ آج کل کے اہل بدعت کو دیکھ لیں اور ان کے عادات، ان کا عوام کے ساتھ رویہ، آپ اسے سمجھیں گے تو آپ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. بہرحال یہ بد نظمی کا، بد اخلاقی کا، بد عقیدگی کا اور اخلاقی اور کردار کی گراوٹ اور نہایت پستی کا دور تھا. اور اسی طرح پھر یہودیوں کی بدامنیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیاسی طور پہ بھی انہیں بہت زیادہ ذلیل کیا ہوا تھا. اور یہ سیاسی بحران سے گزر رہے تھے. 931 قبل مسیح میں یہودی سلطنت فلسطین میں زوال آ گیا تھا. یعنی تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 1000 سال پہلے سے ہی ان لوگوں پہ بحران شروع ہوا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی اسکندر روم نے تمام علاقے میں قبضہ کر لیا تھا، جن میں ایران بھی تھا. وہاں کے آتش کدوں کو ختم کر دیا تھا، یہودیوں پہ زمین کو تنگ کر دیا تھا، ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا گیا تھا. اور یہ سلسلہ سلیمان علیہ السلام کی وفات سے شروع ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے رو رو کر کہ اللہ داؤد کی اولاد میں وہ ایسا بادشاہ پیدا کر جو یہودیوں کے دشمنوں کو تباہ کر دے اور یہودیوں کو عظمت دے. یعنی ایک نجات دہندہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نجات دہندہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں عطا فرمایا. لیکن جس طرح اسلام کے آنے سے پہلے یہودی عیسائی نبی آخر الزمان کے منتظر تھے، اور نبی پاک وسلم کے آنے کے بعد پھر نبی پاک وسلم کے دشمن ہو گئے تھے. بلکہ یہی صورت بھی وہاں بھی ہوئی تھی. اور مائی مریم پر الزام لگا دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ دکھایا کہ انہوں نے پیدا ہونے کے تھوڑے ہی وقت کے بعد انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت آخری آیات جو آج قرآن کا حصہ ہے، یہ بڑی یہ باتیں فرمائیں. اب تو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ پھر بھی ٹس مس نہیں ہوئے.
اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الیاذ باللہ معاذ اللہ نقل کفرنا بشد حرامی ولد الزنا تک الیاذ باللہ انہوں نے کہا. اناجیل میں سے انجیل متی میں یسوع مسیح کی پیدائش کی تفسیر اس طرح لکھی ہے کہ جب ان کی والدہ کی منگنی تو جب اب یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوئے تھے تو پہلے ہی روح القدس کی قدرت سے حضرت مریم حاملہ پائی گئی اور ان کے شوہر نے جو راست باز تھا انہیں بدنام نہیں کرنا چاہا، انہیں چپکے سے چھوڑ دیا. تو ابھی یوسف نجار سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند نے فرشتے کے ذریعے خواب میں کہا، اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کے پاس آنے سے خوف نہ کرو، تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتا دی کہ بیٹا ہوگا، یسوع نام رکھنا، وہی لوگوں کو اپنے گناہوں سے نجات دلائے گا. دوبارہ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ السلام پیدا ہوئے اور نام رکھا گیا ان کا. عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو دیگر اناجیل میں کچھ اس طرح بھی لکھا ہے کہ جب یسوع ہیرودیس نامی بادشاہ کے زمانے میں بیت الحم میں پیدا ہوا تو کئی مجوسی یورپ سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ بادشاہ یہودیوں کا جب بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. چنانچہ یہ مجوسی بیت الحم سے جب روانہ ہوئے تو خدا کے فرشتے نے خواب میں یوسف سے کہا کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر بھاگ جا، اور جب تک میں نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اسے تلاش کر رہا تھا آگے سے ہلاک کر دے. انجیل متی میں ہی ایک دوسرے مقام پہ عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے.
تو لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ کہ عیسیٰ السلام کی پیدائش کے زمانے میں کیسر اوکٹس نامی بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت الحم گیا جو کہ یہودی ہے، تاکہ اپنی منگیتر کے ساتھ جو کہ حاملہ ہے نام لکھوائے۔ چنانچہ جب وضع حمل کا وقت آیا تو اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ جب 8 دن گزر گئے اور ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطابق ان کے پاک ہونے کے 40 دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم لے آئے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں۔ اب یہ تو وہ واقعہ تھا جو بائبل میں اور موجودہ بائبل کے مختلف اناجیل میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کا واقعہ تو آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اور آپ دور حدیث کر چکے ہیں، اس میں حدیث کی کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں مریم کنواری تھی اور کوئی ان کی منگنی نہیں ہوئی تھی، اور ایک دن یہ غسل کے لیے گئی تھی تو پردہ لٹکایا، غسل کرنے لگی تو وہاں ایک انسان کی صورت میں جبریل متشکل ہو کے آئے، اور مختصر یہ کہ ان کی آستین میں پھونک ماری، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حاملہ فرما دیا۔ اور یہ بچے کو اپنے پیٹ میں لیے یا کھجور کے تنے کے پاس چلی گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام بچوں سے بہت جلدی ہوئی۔ کتنی دیر میں تو مختلف اقوال ہیں، لیکن بار سب کا حاصل یہ ہے کہ بہت جلدی ہوئی۔ اور حضرت مائی مریم نے عیسیٰ کو جنا، قوم کے پاس آئیں، اور قوم نے جب کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلوایا، اور عیسیٰ نے بول کے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا، اس کا خلاصہ۔ باقی اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابتدائی تعلیم یوسف نے جار سے حاصل کی۔ تو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے بقول اسرائیلی روایات کے اپنے باپ یوسف نجار سے، باپ سے مراد کہ ان کی والدہ کا شوہر ہے، اگرچہ یہ تو اناجیل میں لکھا کہ حضرت مریم نے پھونک ماری اور رحم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا۔ تو اسرائیلی روایات کے مطابق عیسیٰ السلام کی جب عمر 12 سال ہوئی تو حضرت مریم اور یوسف کے ساتھ یروشلم چلے گئے، اور واپسی پہ اتفاق سے عیسیٰ السلام بچھڑ گئے۔ بہت تلاش کرتے ہوئے جب یروشلم واپس آئے تو انہیں استادوں کے درمیان بیٹھا باتیں سنتا ہوا پایا، اور یہ واضح لکھی ہے اسرائیلی روایات میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب والد بنایا گیا یوسف نجار، تو بہرحال کہتے ہیں کہ یوسف کے انتقال کے بعد حضرت مریم کی نان چلی گئیں، تو یہ مریم علیہ السلام کے نان چلی گئیں اور معاشی ضروریات کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بڑھئی کا پیشہ اختیار کیا جو ان کے والد کا تھا بقول ان کے، اور 30 سال کی عمر میں یوحنا سے آپ کا بپتسمہ کروایا گیا، اور اسی زمانے میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے اسرائیلی روایات میں کہ 40 سال تک یہودیہ کے ریگستانی علاقے میں غور و فکر کرتے رہے، لیکن یہ اسلام کے اصولوں کے بالکل متصادم ہے، اس لیے کہ اسلام بتاتا ہے کہ نبی کو خود غور و خوض نہیں کرنا پڑتا، اللہ تعالیٰ سے اپنے واسطے علم عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مرتبہ عید فصیح کے موقع میں یروشلم گئے تو بیت المقدس کے یہودیوں کے حرکتیں دیکھ کر پریشان ہوئے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کا صحن مویشیوں سے بھر رکھا تھا، اور وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی، گیا منڈی لگتی تھی، مسجد کے اندر شور و شغب ہوتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ خدا کے گھر کو بازار مت بناؤ اور اللہ سے ڈرو، تو ان کائنوں کو غصہ آ گیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ اب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی تو یروشلم سے واپس پہ گلیلی جھیل کے کنارے ایک گاؤں میں گئے اور وہاں تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جب انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔
اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں میں سے 12 افراد کو منتخب کیا، اثنا عشر نقیبا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو عام کریں، لیکن یہودیوں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی، انہوں نے دشمنی پر کمر باندھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بغاوت اور کفر کا الزام بھی لگایا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کے پھانسی دیے جانے کا آرڈر کر دیا۔ اور جب انہیں سوری پہ چڑھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا، اور اب تک وہ آسمان پہ ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے۔ تاہم عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں پھانسی دی گئی تھی اور وفات پا گئے تھے اور قبر میں دفن کیا گیا تھا، تو قبر کھولی گئی، قبر پھٹی اور یہ آسمان پہ تشریف لے گئے۔ عام طور پہ آج عیسائیوں کا یہی نظریہ ہے۔ تو باقی انشاءاللہ پھر مخالفت کیوں ہوئی، کیا ہوئی، تو یہ اللہ نے چاہا تو آئندہ پڑھیں گے، آج اسے پہ اکتفا کرتے ہیں۔